लाइक ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مطلب بہت زیادہ دل کرتا ہے قرآن پڑھنے کو، حدیث پڑھنے کو، سب کچھ سرچ جی کرنے جی. کو، لیکن ایک ٹائم کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ خود کو زور زبردستی گھسیٹنا پڑتا ہے ان چیزوں کی طرف. لائک کیا بات ہے, موٹیویشن کیا بات لیکچرس ہے. کی یا موٹیویشن لیکچرس ٹی سمجھ وی پہ گیا. لگانے پڑتے ہیں، اور مطلب بالکل دو ڈفرینٹ پرسنالٹیز آ جاتی ہیں، ایک کچھ دن پہلے جو آپ ہوتے ہیں اور ایک کچھ دن کے بعد جو آپ ہوتے ہیں. لائک مجھے پھر یہ فیل ہوتا ہے از اٹ لائک سم تھنگ ڈوپامین کہ آپ کو ہمیشہ جو ایک لیکچر چاہیے ہوتا ہے اسلامک، وہ پہلے لیکچر سے زیادہ پاورفل چاہیے ہوتا ہے. یا اگریڈ, بالکل صحیح پہنچے. کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ اراؤنڈ 24. اور 20 یہ میں something, آپ right? سے بات 20. کرنا چاہ رہی تھی. یا اور تب بھی میرے مائنڈ میں یہی کنفیوژن تھی کہ اگر مجھے یہاں سے آج اپنے سوال کا جواب مل جاتا ہے تو تھوڑے عرصے بعد کیا مجھے پھر ایک نیکسٹ پرسنالٹی کی ضرورت پڑے گی جو مجھے اس سے اسٹرانگ بہت ہی, یہ ہے اصلی آنسر سوال آپ کا. پرووائڈ کرے. امیزنگ, یا امیزنگ. پرسنالٹی کی ضرورت آپ کو پڑے گی, ہم سب کو پڑتی ہے. اس پرسنالٹی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی پرسنالٹی کی ضرورت ہے آپ کو بس, اور دوسری کسی پرسنالٹی کی ضرورت نہیں. ناؤ دا کوسچن از کہ یہ ینگ یانگ جو ہے ہمارا, یہ بلیک اینڈ وائٹ کا سفر, یہ کبھی مسلمان تو کبھی کافر ہم ہو جاتے ہیں. کیا کریں, ہمیشہ مسلمان رہیں تو نہیں. ایسا میں سے جنرل لفظ بول رہا ہوں, مسلمان تو ہمیشہ ہی رہیں گے آپ انشاءاللہ. ایمان کا جو اپ اور ایمان کا جو ڈاؤن ہے نا, یہ اس کو کہتے ہیں انسان. اوکے, یہ میں نہیں کہتا ہوں, نبی اسلام نے کہا ہے. صحابہ نے بھی یہ بات بتا کی تھی نبی اسلام سے کہ یا رسول اللہ آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ایمان آسمانوں پہ ہوتا ہے, مومن ہو جاتے ہیں, اور جیسی محفل چھوڑتے ہیں تو ایمان بالکل پلمٹ ہو جاتا ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو تمہارا ایمان ویسے ہی رہے جیسے میری مجلس میں ہوتا ہے, تو تم باہر نکلو تو فرشتے آسمانوں سے نیچے آ کے تمہیں مسافہ کر رہے, مطلب جفیاں ڈال رہے ہوں, literally hug you and kiss you. Why would they do that? What does that mean? It means کہ پھر تم فرشتوں کے اس لیول پہ پہنچ جاؤ گے کہ جو کائنات کو عین الیقین کی نگاہ سے ہر وقت دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا, فرشتے بھی پرفیکشن نہیں ہوتے. یہ بھی ہمیں پاکستان میں فلسفہ دیا گیا ہے کہ فرشتے پرفیکشن ہے. کوئی فرشتہ پرفیکشن نہیں, پرفیکشن صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے, مگر چونکہ وہ اس میٹرکس کو دیکھ رہے ہیں, آپ اور میں بھی دیکھیں گے, میں بھی کبھی بھی ایمان سے نیچے نہیں اتروں گا. سارا میرے تو سامنے ہو رہا سارا کچھ. مطلب میں جس جگہ بیٹھا ہوں, میرے سامنے ایک کمرہ ہے, میرے سامنے ایک لیپ ٹاپ ہے, میرے سامنے ایک چیزیں پڑی ہیں, تو میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نہیں پڑھی, میرے سامنے پڑھی ہیں. تو فرشتوں کے سامنے بھی نا یہ سارا انٹر ڈائمینشنل کورس ورک چل رہا ہے, تو ان کا ایمان اس لیے ہر وقت ایک خاص لیول پہ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی السلام نے بھی کہا کہ اگر تمہارا ایمان اسٹیگنٹ ہو جائے, بالکل ایک پیک کے اوپر فلیٹ لائن آ جائے, اور پیک کی فلیٹ لائن ہو, مطلب اس سے اوپر نہ جاتا ہو, اس سے نیچے بھی نہ آتا ہو, تو فرشتے بھی تمہیں اپنے جیسا سمجھیں اور آگے تمہیں ویسے میں آپس میں ملتے ہیں جیسے. ٹھیک ہے, مگر تمہیں یہ جو فلیٹ لائن کے اراؤنڈ دنیا میں ڈبکی دی گئی, یہ فلیٹ لائن نہیں مینٹین رکھ سکو گے, اسی کو اوپر لے کے آنا. ڈپ تو دنیا دے گی, پھر اوپر لے کے آنا, پھر سے چل جائے گا, پھر اوپر لے کے آنا. اس بیس کے اوپر تمہیں ایک منفرد مقام دے دی اللہ نے, اور تم اللہ کے زیادہ محبوب ہو گئے ہو. So Hira, when you are in your down phase, you are way more under the protection of Allah Azza wa Jal. یاد رکھیے گا, you are way more loved by Allah Azza wa Jal because He knows کہ آپ کی وہ جو کوشش ہے نا واپس کھڑے ہو جانے کی, اٹھ جانے کی, وہ ہے خوبصورتی آپ کی. اگر جو گرتا ہی نہ ہو اس نے کیا کھڑا ہونا. So it's a very beautiful concept جو کہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ برے وقتوں میں ہی اصل میں آپ ایماندار ہوتے ہیں. اگر ادھر بھی آپ نے ایمان چھوڑ دیا تو اچھے وقتوں میں تو منافقین بھی ایماندار ہوتے ہیں. So when you have problems, you have bad relatives, you have cruel relationships, you have blatant emotional abuse, smile looking at the heavens کہ اللہ تو نے مجھے پھر ایک موقع دیا, اور جس کے پاس یہ موقع ختم ہو گئی, اللہ کی قسم اس کی تو کہانی ختم ہو گئی. So all of the problems that you're getting are your training work. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے, اپنے بڑے کام لینے کے لیے آپ کو سختیوں سے گزار کے ٹریننگ دے رہے ہیں. آپ کو 2-3 حدیثیں سناؤں گا, آپ کا پورا پرسپیکٹو کلیئر ہو جائے گا. اور یہ تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیثیں ہمیں غلط فلسفے سے بتائی گئی ہیں اور بتائی ایپیڈرمل لیول پہ سمجھائی جاتی ہیں. میں آپ کو اس پرسپیکٹو سے 3 حدیثیں سناؤں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے دیکھنا تھا ان حدیثوں کو.
ایک انسان جس پہ کبھی بھی کوئی مصیبتیں نہیں آئی ہوئی اور بڑا نارمل لائف میں گزارا، ہر چیز ہوا، 80 90 سال کا ہو گیا اور اچانک ہارٹ اٹیک سے رات کے وقت سوئے سوئے مارا گیا، پتہ بھی نہیں چلا، وہ سوئے سوئے مر گیا. اس کی لائف کمپیئر کریں کہ ایک بندہ جس کو 15 سال 12 سال میں سیکشل ابیوز ایموشنل ابیوز سے ٹارچر کر کے پالا گیا، پھر بہن بھائی چھوڑ گیا، اکیلوتا تھا، ماں مر گئی یا باپ مر گیا، اس کے بعد اس کے رشتے کے اندر مسئلے، پھر ڈیورس ہو گئی، پھر اس کے بیٹے یا بچے نے وہ بھی اس کے ساتھ بھی مطلب آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ورسٹ کیس سینیریو رائٹ. وہ اللہ تعالیٰ نے جب بائی دی اینڈ آف دا ہول 80 years 70 years لائف اسپین میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اس جگہ پہ پہنچانا تھا نا جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا یہ بندہ، اس کی ٹریننگ اس کو ان مسئلوں کے ساتھ کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ سوال بنتا ہے کہ کیا وہ جگہ کیا وہ ٹھیک جگہ تھی یا میری اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ تھی یا اللہ تعالیٰ نے مجھے دھتکارنے کے لیے وہ جگہ رکھی تھی، کیونکہ ٹرین ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں تو میں نے پہنچنا ہی تھا. تو اگر آپ کا پرسپیکٹو اللہ کے لیے ہے، گاڈ از اے سینٹرل بینگ جسے گرد آربٹ کرتے ہیں آپ ہمیشہ، اور پھر مسئلے آئی جاتے ہیں، تو پھر تو آپ کا وہ والا مقام ہے جو کہ اللہ کو پسندیدہ. آپ کی پالش کی جا رہی ہے، آپ کو کانٹ چھانٹ کی جا رہی ہے، آپ کو ایک بڑے وال کے اندر، بڑے وال کو امیجن کریں، دیوار ہے، بہت بڑی دیوار ہے، اس دیوار کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیسز جگسا پزل کے لگے ہوئے ہیں آپ، لیکن ابھی تک اس پزل میں کہیں فٹ نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے تھرو آپ کی نا شیپ کارو کری جا رہی ہے کہ کس جگہ پہ فٹ ہوتی ہے. جس کی زیادہ کانٹ چھانٹ ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف فٹ ہوتا ہے، سینٹرل لوکیشن میں فٹ ہوتا ہے، جو کہ اللہ کو محبوب جگہ ہے. اگر وہ واقعی فلسفے پہ اللہ کیا اور لوگوں کو بھی بتا رہا ہے ہمت کرو، فکر نہیں کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمت نہیں آتا اور اللہ کے پورے کام پورے کری جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری ٹریننگ ہے ڈیورسز کے تھرو، ایموشنل ابیوز کے تھرو، فزیکل ابیوز کے تھرو، فزیکل ٹارچر کے تھرو، فائنینشیل ہارڈ شپس کے تھرو، ہر چیز کے تھرو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلانے کی یہ بار بار کانٹ چھانٹ کر رہے ہیں کہ ادھر فٹ ہو جائے. ہم نہیں پھر شکر کرتے ہیں، پھر کوئی اور نیچے لیول گرا دیتے ہیں، پھر کوئی اور کینچی آتی ہے، کوئی اور کانٹ چھانٹ کرتی ہے، ہم وال میں کسی اور جگہ فٹ ہو سکتے ہیں. وہ ذرا اس سے کم جگہ ہوتی ہے مگر چلو جگہ تو اللہ کی دیوار پہ کہیں پہ، ٹھیک ہے، جو آخر میں نظر آ جائے گی سب کو. اب جو بندہ اس کانٹ چارٹ کے اندر مینٹین رکھتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ جس طریقے سے اللہ نے پیدا کیا تھا نا اسی طریقے سے وہ فٹ ہوتا ہے اور جا کے آج پکڑتا ہے اپنی، وہ ایک دفعہ بھی ناشکری نہیں کرتا اور مسکراتا ہے، اور پھر اور زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے کیونکہ صرف اللہ ہی اس کا موٹیویٹر ہے، اور وہ پہنچ جاتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کے بیچ میں سے گزار کے اس کو پہنچا دیا. اس لیے شکریہ کرتے ہیں، ہمت آ جاتے ہیں، کفریہ کلمات کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سے متنفر ہو جاتے ہیں. اور راستے میں ہی حدیث، اب میں آپ کو حدیثوں کی لسٹ شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے اس کانسیپٹ کے پیچھے نبی اسلام کے فلسفے نے کس طریقے سے پوری کائنات کا نقشہ بتایا ہمیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس پہ 1 سال تک کوئی مصیبت نہیں آتی، مصیبت مسئلہ نہیں، مصیبت نہیں آتی میجر، تو یہ سمجھ لے کہ اللہ اسے سخت ناراض ہے. اب سمجھے میرے اس پورے جگ سا پزل کے اندر اس حدیث کتنی خوبصورتی سے فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، علی بن ابی طالب نے کہا کہ مومن کو اللہ مصیبتوں سے آزماتے ہیں، مطلب دیکھیں وہ کانٹ چانٹ کر رہے ہوتے آزما رہے ہیں کہ کس جگہ پہ فٹ آئے گا. تو نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دینے لگتا ہے، اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب دروازے کھولنے لگتے ہیں تو این اس ٹائم سے کچھ اسنا پہلے وہ ناشکری کرتا ہے اللہ کی. پھر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں کہ ابھی میں تجھے دینے لگا تھا، وہ جگہ تجھے ملنے لگی تھی اور تو نے ناشکری کر دی. ٹھیک ہے، پھر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تانبے کا فرش ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کا حشر کے میدان میں، اور لوگ اس پہ اپنا سر مار رہے ہوں گے، اور لوگ باقی کے لوگ پوچھیں گے کیوں سر مارتے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں تھیں نا وہ کتنا بڑا احسان تھا اللہ کا، کتنے فائدے ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر لوگ کہیں گے تو مگر دنیا تو ختم ہو گئی، تو وہ کہیں گے ابھی ہمارا حساب تو نہیں شروع، ہم اپنے آپ کو جان کے مصیبتوں میں ڈال رہے ہیں. میں مفہوم سنا رہا ہوں حدیث کا. حدیث ایسی ہے کہ لوگ سر پٹک رہیں گے حشر کے میدان میں کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس دنیا میں مصیبتیں کیوں نہیں دی، آج پتہ چلا کتنا فائدہ تھا. اور سوچیں پھر اب یہ ساری حدیثیں کیسے کوئی پرفیکشن کے ساتھ فٹ ہوتی ہیں. غزوہ احزاب ہو رہا ہے، ایک منافق علی بن ابی طالب کے پاس آیا، پاس آیا کیا ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا کیونکہ ہل تو سکتے نہیں تھے. کیوں نہیں ہل سکتے تھے؟ کچھ 36 37 تیر اندازوں کے دستے انہوں نے فٹ کیے ہوئے تھے خندق کے اس طرف کفار نے، اور ایک دستے کے تیر ختم ہوتے تھے تو ٹائم کیا تھا کہ دوسرے دستے کے غطفان کے تیر شروع ہو جائیں گے، تو ہر وقت تیر زمین پہ آسمان سے برس رہے تھے بارش کی طرح. تو مسلمان نا
اپنے اپنے مورچے سے جہاں جہاں میں چھپے ہوئے تھے وہاں سے باہر ہی نکل سک رہے تھے. اب ظاہر ہے پورا دن پوری رات تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں. تو علی بن ابی طالب مسکرائی جا رہے تھے, اکیلے بیٹھے مسکرا رہے ہیں. تو ایک منافق کہتا ہے کہ یا علی بن ابی طالب, تیرا محمد تو کہتا تھا کہ کیسر و کسرا کے خزانے اور دربار تمہارے سامنے پیروں میں کھل جائیں گے اور تم دنیا کے فاتح ہو کہ میں نے تو باتھ روم جانا ہے اور میں باتھ روم نہیں جا سک رہا ہوں, اور تو آ کے مسکرا رہے ادھر بیٹھ کے. تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ مصیبت کب آئے گی. اس سے بڑی مصیبت آج تک نہیں آئی ہوئی, کیونکہ میرے اندر کوئی نفاق تھا کہ مصیبتیں نہیں آ رہی تھی. اللہ نے تو کہا مصیبتوں سے آزماؤں گا, تو آج پتہ چلا کہ اس سے بڑی کیا مصیبت آنی ہے. الحمدللہ میرا ایمان تازہ ہو رہا ہے تینوں کی یہ جو بارش دیکھ دیکھ کے. سو میں آپ کو کیوں یہ ساری حدیثیں اکٹھی کر کے ابھی آپ کو بتائی ہیں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم پہ کوئی مصیبت اللہ کی قسم آئی ہی نہیں کمپیئر ٹو صحابہ کے بچے مر جانا, بچے ان کے سامنے ذبح کر دیے جانا, ان کی کھالیں لٹرلی کھالیں چھریوں سے اتارنا اور زندہ رکھ کے, ٹھیک ہے. پھر ماں باپ, سگے ماں باپ اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کے پیچھے آ رہے. آپ کو اپنے باپ کو قتل کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مسلمان نہیں ہوا. اس سے بڑا کیا مصیبت آنی کسی پہ. اپنے بچے قتل کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ جنگ میں آپ کے سامنے آ گئے ہیں وہ, ٹھیک ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایموشنل لیول کے اوپر کس لیول کا ٹراما یہ قرون اولیٰ نے دیکھا ہے. اور مگر ان کو پڑا تھا کہ مصیبت کو جب فتح مکہ ہوا نا, تو شام کے وقت جب یہ سرنڈر کر گئے تھے نا مکی سارے, تو شام کے وقت حرم کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, تو سسکیاں بڑھ بڑھ کے رو رہے تھے. مجلس لگائی ہوئی تھی انہوں نے, تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہوا, دنیا تابع تمہارے آئی ہے اور تم کہہ رہے ہو اور یہاں پہ بیٹھے بیان کر رہے ہو. تو صحابی نے کہا کہ ہم ابھی یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ تو الٹا حساب ہو گیا, ہمیں پہ تو اللہ نے کہا تھا مصیبتیں آئیں گی, یہ تو دنیا پوری آسان ہو گئی, ہم تو دنیا کے فاتح ہو گئے, یہ سارا کچھ ہی کانکر ہو گیا آج. یہ کہیں ہمیں اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا سارا کچھ, ہمیں تو آخرت میں چاہیے. سو it's such a beautiful completion of the emotional diagram of a Muslim جب انسان کو, مسلمان کو پتہ چلتا ہے کہ قرون اولیٰ نے تمام مصیبتیں اپنے سینے پہ رکھ کے انجوائے کیا کہ ہاں ہمیں اللہ کے لیے سب قبول ہے, ہم وہ دونوں ہاتھ کھول کے جفی ڈالتے ہیں مصیبتوں کو, کیونکہ مصیبت ہی ہے جو کہ تکلیف ہی ہے جو کہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گی. اللہ تعالیٰ احمد بن حنبل کو شافعی کا خط آیا, آخری مثال دے کے ختم کرتا ہوں. شافعی رحمہ اللہ نے خط لکھا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حنبل کو خوشخبری سنا دو, اللہ اس سے بہت بڑا کام لینے والے ہیں. حنبل کی بیٹی نے یہ خط ریسیو کیا تھا, انہوں نے پڑھا تو خوش ہو گئی, بچے باقی بھی خوش ہو گئے کہ یار کیا بڑی بشارت آئی. ہم احمد بن حنبل کے ماتھے سے جو تھے نا لکیریں کم نہیں ہو رہی تھی. تو بچوں نے کہا ابا جی آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ کہتے کہ میں پریشان نہیں ہوں, میں تشویش میں ہوں کہ آپ تیاری پکڑو بیٹا, سارے مصیبت آئی. تو بیٹی نے کہا اتنی بڑی خبر کے بعد آپ نے یہ کیا بات کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو حدیث نہیں پتا, آپ کو اللہ کی سنت نہیں پتا کہ جب اللہ تعالیٰ دین کا کام کرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو دنیا اس پہ سخت کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہی مصیبت آئی اس خاندان میں, ہم سب کو پتا ہے احمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہوا. سو اٹس سچ اے بگ کانٹراسٹ جو کہ یہ گوروز نے اور موٹیویشنل اسپیکرز نے نا تصویر الٹی کی ہے بیچ میں, بڑے بڑے لوگوں نے آگے کی ہے خالی, ٹھیک ہے. یہ جو مانترا لے کے آئے ہیں کہ ہیپینس شوڈ بی دا کور سینٹرل ٹینٹ آف یور لائف. آر یو کیڈنگ می؟ ہیپینس کی تو کوئی لائف کی گارنٹی کسی مالدار کے پاس, کسی میاں بیوی کے پاس, کسی بال بچے دار کے پاس, کسی حاجی, کسی بزرگ, کسی کاؤنسلر, کسی پرائم منسٹر کے پاس, کسی پولیٹیشین کے پاس, کسی سیاستدان, کسی فلسفی کے پاس, کسی فلانتھراپسٹ کے پاس ہیپینس کے لیے ڈائیگرام ہی نہیں آ رہی کسی کے پاس. کوئی فارمولا دے دو, تم وہاں پہ بھی فیل ہو جہاں پہ تم اسلام سے دور جاتے ہو. اسلام میں آؤ گے تو اسلام نے اس ریالٹی آف لائف کو پوری طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے کہ بھیا تکلیفیں جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, انتظام ہے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہے, دعا مانگتے رہا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں, اور اللہ تعالیٰ بڑا کام لیں گے. مصیبتیں تو بڑے کام کرنے کے بعد بھی آنی ہے, اس سے پہلے بھی آنی ہے. مصیبتیں چھوٹے کام کرنے والوں کے پاس بھی آنی ہے, اس سے پہلے بھی آنی ہے. مصیبتیں مالداروں کے پاس بھی آنی ہے اور غریبوں کے پاس بھی آنی ہے. So why are we trying to fight this big problem کہ ہمیں تو ایک stagnant life ہے جس میں کوئی مصیبت نہ ہو, ٹھیک ہے. ایک
100% کانٹراسٹ اور اینٹی فلاسفی اگر دی جائے نا تب کہیں جا کے یہ ایکسپلین ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ایک مطلب سازش کی گئی ہے ہمارے اوپر تب کہیں جا کے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہاں ورنہ نہیں ایکسپلین کیا راستہ اتنے کوئنسیڈنس نہیں ہوتے. سو اسلام کے خلاف کسی کو کرنا ہونا تو یہ والی باتیں چھپا دو. یہ ریالٹی آف لائف ہے. کوئی کہتا ہے نا ساحل بھائی کتابی باتیں نہیں, کتابی نہیں, ریالٹی. اللہ کی قسم میری آپ کی لائف کی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو. کوئی ایسا دن گزار دیں جس میں ہمیں تشویش نہ ہو کہ کوئی چیز سم سارٹ آف اینزائٹی از باؤترنگ اس. کوئی خاندانی بندہ ہو جس کے خاندان کا افراد زیادہ, اس کو کیوں نہ تکلیف آئے. ہر جگہ پہ کہیں کسی کو صحت کا مسئلہ, کسی کو بیماری کا, کسی کو پیسے کا, تو کسی کو تنگی کا. ہر جگہ پہ کسی کو سیاست کا مسئلہ, کسی کو ساس کا, کسی کو نند کا, کسی کو بھائی کا, کسی کو بیٹے کا, کسی کو جاب کا, دفتر کا. ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہر ایک کے ساتھ لاحق ہے. اور ہم لوگ ہیں کہ ہم اس بہانے اللہ سے دور, اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ انتظام سمجھ, یہ انتظام سمجھ, یہ تیرے لیے ہی تھا, تو یہی تو کرنے نیچے آیا تھا اور بس نہ کرنا ہی. So it's a problem that you and I can only solve through Islam. And you will, inshallah, we will solve it through Islam, because نبی اسلام کے جتنے قریب جائیں گے اتنا آپ کو خون کی مہک آئے گی, پسینے کی مہک آئے گی, تکلیف کی مہک آئے گی, غم, رنج, مطلب ہر قسم کا افسوس, ہر قسم کی مطلب آفت آپ کو نبی اسلام کی لائف میں ڈائریکٹ نظر آئے گی کہ یار ہر چیز میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت ترین لائف گزروائی کہ کسی طریقے سے بھی کسی ایک عام بندے کو, غریب ترین بندے کو بھی, بیمار ترین بندے کو حجت اور تمام ہو جائے, بہانہ نہ مل جائے کہ ہاں نبی علیہ السلام کے اوپر تو یہ تکلیفیں نہیں آئی تو ہمارے پہ آئی ہیں تو میں تو وہ کام نہیں کر سکتا جو سنت میں نہیں. آپ کے پاس ایسی کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جس کا ایک پروٹوٹائپ اوریجنیشن میں نبی اسلام کی لائف میں نہیں دے دیا گیا. سو it's a problem that is self solving. اگر ہم ایک دفعہ بگ پکچر میں اسلام کے فلسفے کو سمجھ لیں اور کور آف لائف, کاز آف لائف, پرپز آف لائف ہمارا خود ہی پرزم میں ایسے پزل کے پیس کی طرح فٹ ہو کے بیٹھ جاتا. اوکے,